ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 16ویں باب میں سے ایک دن جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بعض یوحنا اصطباغی کہتے ہیں، بعض الیاس، بعض ارمیا یا انبیاء میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ تو یسوع نے جواب میں سے کہا مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ تب اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں المسیح ہوں۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ عزیز مومنین، سال کے دوران آج 21واں اتوار ہے، اور آج کی تلاوتوں میں، تینوں تلاوتوں میں ہم دیکھتے اور سنتے ہیں کہ خدا اور اس کی اعلیٰ ذات جو ہے وہ تمام اختیارات اور ساری طاقت کا سرچشمہ ہے۔ قدرت، جلال، عزت اور قدرت اور طاقت ہمارے خداوند کی ہے۔ گو کہ خدا کے پاس ہی ساری طاقت ہے، یعنی وہی سارے اختیارات اور تمام طاقت کا سرچشمہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنا اختیار، اپنی طاقت انسان کو دوسرے انسانوں کی خدمت اور بھلائی کے لیے سونپتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلی تلاوت میں سنا اور پاک انجیل کی تلاوت میں ایسا ہی سنا۔ دونوں تلاوتوں میں اختیار کی بات کی گئی ہے، کنجی کی بات کی گئی ہے، کنجی کے سونپے جانے کی بات کی گئی ہے، اور کنجی کے واپس لیے جانے کی بھی بات کی گئی ہے۔ پہلی تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ خدا بے وفا اور خود غرض مختار سے نفرت کرتا ہے اور اس سے جو اختیار ہے واپس لے لیتا ہے، اسے مختاری سے برطرف کر دیتا ہے۔ وجہ کیونکہ جس مقصد کے لیے اسے اختیار دیا گیا یا بخشا گیا، یا جس مقصد کے لیے خدا نے اسے اپنی طاقت دی، اس نے اسے ذمہ داری کے ساتھ نہ نبھایا اور پورا نہ کیا۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ خدا نے اس مختار میں جو شاہی محل میں خدمت کرتا ہے، اس سے اس کی پوشاک، اس کا کمربند اور کنجی جو ہے واپس لے لی، اور اس نے دوسرے کو دی جو وفاداری کے ساتھ خداوند کی اور اس کے لوگوں کی خدمت کرے گا۔ اور یہی بات آج ہم نے
پاک انجیل میں بھی سنی ہے کہ یسوع اختیار کے طور پر مقدس پطرس سے کہتے ہیں کہ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ مقدس پطرس کو آج نئے نام سے نیا مشن خدا کی طرف سے، خداوند کی طرف سے سونپا جاتا ہے۔ اور اس کے پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے شاگردوں سے ایک سوال کیا جس کے دو حصے تھے، یعنی یہ جو سوال تھا یسوع کی اپنی شناخت کے متعلق تھا۔ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ تم مجھے کیا کہتے ہو۔ ان دونوں سوالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ عوامی، پبلک اور ذاتی رائے جو ہے وہ پوچھی گئی ہے۔ اب یہ پوچھا گیا کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں، تو شاگرد جواب دیتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی، بعض الیاس، بعض ارمیا یا انبیاء میں سے کوئی ایک۔ لیکن یسوع اپنا سوال دہراتا ہے اور دوسرے انداز سے پوچھتا ہے کہ مگر تم مجھے کیا کہتے ہو، تم مجھے کیا سمجھتے ہو کہ میں کون ہوں، میرا مشن کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، اور میرے آنے کا مقصد دنیا میں کیا ہے۔ تو مقدس پطرس بڑا خوبصورت اور ایک بڑا ایمانی قرار اور اظہار کرتے ہیں۔ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا، یعنی تو وہ ہے جس کو باپ نے انسان کی نجات کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو المسیح ہے، ممسوح اور مسح کیا گیا۔ تو المسیح ہے، دنیا کا نجات دہندہ۔ تو ایمینویل یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے، دنیا میں انسان بن کر، خدا کا بیٹا بن کر اس دنیا میں آیا ہے۔ اور عزیزو، مقدس پطرس کے اس جواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پہچان ہے، ایڈینٹی جو ہے وہ خداوند کی ریویل کی گئی ہے، اور اسے ایک ممسوح کے طور پر مقدس پطرس نے شاگردوں میں سے پہچان لیا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، تو المسیح یعنی مسح کیا گیا ہے۔ اور یسوع مقدس پطرس کو مبارک کہتا ہے، برکت دیتا ہے، اور وہ پہلا شاگرد ہے جس نے ذاتی طور پر یسوع سے برکت حاصل کی۔ یہی نہیں، مسیح خداوند مقدس پطرس پر الہی مکاشفہ جو ہوا ہے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات جسم اور خون سے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ تو جو مکاشفہ اس پر ظاہر ہوا ہے خدا اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ تو جب یہ مکالمہ ہوتا ہے تو یسوع مقدس پطرس سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور میں اس پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ عزیزو، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جو کنجی ہے یا چابی جو ہے وہ اختیار کی علامت ہے، اختیار دیا گیا یا اختیار بخشا گیا۔ اور آج کی پاک انجیل میں 3 سمبلز جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں، ان میں ایک کنجی ہے، دوسرا پتھر یا چٹان ہے، اور تیسرا دروازہ ہے۔ اور جب بات ہم کنجی کی کرتے ہیں تو یاد رہے کہ پہلی تلاوت میں جب بات کنجی سونپنے کی گئی ہے تو کنجی کو کندھے پر رکھنے کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ آج کی انجیل میں مقدس پطرس کو کنجی ہاتھ میں دینے کا بیان جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔
تو جب ہم کنجی یا کنجی دیے جانے کے بارے میں دھیان و گیان کرتے ہیں تو ایک بڑی مشہور تشریح ہے جو مارٹن لوتھر نے اپنے دور میں جب وہ کلیسیا سے جدا ہوا تو اس نے کنجی سونپے جانے کی جو تشریح تھی ان الفاظ میں کی. اس نے جب کلیسیا سے جدائی اختیار کی تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یسوع نے مقدس پطرس کو کنجی دی یا اختیار دیا، لیکن آؤ ہم سب آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور خداوند سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آسمان پر سے دوسری چابی بھیج دے جو اختیار کی علامت ہے. اور اچھی دعا ہے، خداوند سے اختیار مانگنا، خداوند سے برکت مانگنا، یہ اچھی بات ہے. لیکن یاد رہے کہ جو کلیسیا کے عالم تھے انہوں نے اس بات کا جواب یوں دیا جب اس نے کہا کہ آسمان پر سے دوسری چابی جو ہے اس کی ہم تلاش کرتے ہیں، اسے ڈھونڈتے ہیں یا اس سے مانگتے ہیں، تو کلیسیا کے عالموں نے یوں کچھ اس کا جواب دیا کہ چابی کی تلاش کے لیے آسمان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور آسمان سے چابی منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ چابی تو کہاں تھی؟ زمین پر. چابی کس کے؟ انہوں نے کہا کہ چابی کہاں سے مانگیں گے؟ آسمان سے. اختیار کی. تو عالموں نے یہ کہا کہ نہیں، چابی اب اوپر نہیں ہے. ہاں، آسمان کی بادشاہی کی چابی تو ضرور ہے، لیکن وہ آسمان پر نہیں بلکہ کہاں ہے؟ زمین پر ہے. اور ہے بھی کس کے پاس؟ مقدس پطرس کے پاس. اب آسمان سے دوسری چابی منگوانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دوسری ہے ہی نہیں. جو تھی یسوع کس کو دے کر چلا گیا؟ مقدس پطرس کو. تو اب اوپر تو کچھ نہیں ہوگا، نیچے ہی ہے، یعنی زمین پر ہی چابی ہے، زمین پر اختیار ہے، اور زمین پر ہی یسوع اپنا نائب اختیار کے ساتھ مقرر کر کے چلا گیا، یا نمائندہ اپنا. اب آسمان کی طرف بلند نظریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ ادھر سے چابی آئے گی، کہ ادھر ہے ہی نہیں. چابی کدھر ہے؟ زمین پر ہے. اس لیے آسمان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ چابی جو یسوع نے سونپی تھی وہ پطرس کو سونپی تھی، اور وہ چابی زمین پر ہے، آسمان پر نہیں ہے. اور نہ ہی اس کی کوئی ڈپلیکیٹ خداوند نے کہا کہ دو ایک میں لے چلا تو ایک تینوں دے چلا. تو جب کسی اور کو ضرورت پڑے گی تو میں دوسری بھیج دوں گا، یا گم کرو گے تو میں دوسری بھیج. ایسی بات. ایک ہی چابی تھی اور ایک ہی شخص کو دی گئی ہے، اور ایک ہی چرچ کا کیا ہے؟ نمائندہ ہے، یا مسیح کا نمائندہ ہے. اب کیونکہ ہم ہمیشہ بات جو ہے اتحاد کی کرتے ہیں، صلح سلامتی کی کرتے ہیں، اور دیکھیں ہم سب جتنے بھی یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی انجیل کا پرچار کرتے ہیں، اس کے مرنے اور جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، اسے المسیح زندہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو میں یہ آج سجیشن کے طور پر کہتا ہوں کہ ہم بھائی ہیں. چاہے کوئی پروٹسٹنٹ ہے، چاہے کوئی کیتھولک ہے، ہم سب کیا ہیں؟ بہن بھائی ہیں. تو چلو صلح نال ایک کی چابی استعمال کر لئیے، ٹھیک ہے؟ چابی تو ایک ہے. تو بہن بھائی جو ہے گھر کی چابی جو ہے کبھی کبھی کیا کرتے ہیں؟ مل کر بھی تو استعمال کرتے ہیں. تو آؤ مل کر یہ چابی جو ہے استعمال کریں، کیونکہ اس سے کیا کھلے گا؟ آسمان کی بادشاہی کے دروازے کھلیں گے. اور آئیں مل کر اس چابی کو کیا کریں؟ استعمال کریں. اور وہ لوگ جو خدا کی بادشاہی سے باہر ہیں ان کو کیا کریں؟ اس چابی کے ذریعے سے اندر لانے کی یا داخل کرنے کی کیا کریں؟ کوشش کریں. پر چابی ایک کی ہے، دونوں استعمال کر لی. صلح فائنل. بھائی ہے نا ہم سب؟ کیا ہیں؟ بھائی ہے نا، بہن بھائی ہے نا. ایک ایمان، ایک یسوع، ایک انجیل ہے کہ نہیں بات؟ تو کیوں صلح کے ساتھ، کیوں نہ صلح کے ساتھ ایک ہی چابی جو ہے وہ استعمال کی جائے؟ میری سجیشن ہے، پتہ نہیں کہ میں نے اس کی انٹرپریٹیشن کیسی کی ہے. اینی ہو، بہرحال صلح کی بات کرتا ہوں، اتحاد کی بات کرتا ہوں، اور ان لوگوں کو خداوند کی بادشاہی میں داخل کرنے کی بات کرتا ہوں جو اس سے باہر ہیں. چابی تو ہمارے پاس ہے،
تو آئیں تڑا تڑ لوکاں نوں خدا دی بادشاہی چ لے کے جائیے جو باہر ہے۔ بہرحال تو چابی جو ہے میں نے کہا کہ یسوع نے اپنے شاگرد مقدس پطرس کو دی، اس کے نمائندوں کی دی، اور یقینی طور پر یہ چابی جو ہے خدا کی بادشاہی کی طرف لے کر ہمیں جاتی ہے۔ چابی زمین پر ہے لیکن دروازہ کہاں ہے؟ آسمان پر۔ دروازہ کھولا کہاں جائے گا؟ آسمان پر کھولا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زمینی ہیں ان کے لیے پاسبلٹی ہے کہ ان کے پاس ان کا کوئی نمائندہ ہے جو ان کے لیے وہ دروازہ کھولے گا تاکہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ تو آئیں سب مل کر کوشش کریں، جتنے بھی مسیحی ہیں، جتنے بھی ایماندار ہیں، مل کر کوشش کریں کہ ہم نے زمین پر بھی خدا کی بادشاہی کو قائم کرنا ہے، اور وہ کیسے امن، صلح اور سلامتی کے ساتھ، اور آسمان کی بادشاہی کے دروازے بھی اس چابی سے کھولنے ہیں جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں دی ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ساڑھے کو چابی اس نہیں داں گے۔ نو، کہہ سکتے ہیں نا آج کی دنیا میں کہ ساڑھے کو چابی خزانے دی چابی تھے میرے کو، میں کیوں داں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں لیٹس یوز اٹ ٹوگیدر بیکاز اٹ از گڈ فار دا گڈ آف دا پیپل۔ لوگوں کی نجات، زندگی اور کیا ہے ان کی آسمان میں داخلے کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو مل کر کوشش کرتے ہیں، بے شمار روحوں کو ہم مل کر کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں، اور ان کو خداوند کی طرف لے کر آتے ہیں، اور خداوند کی بادشاہی کا پیغام اور خوشخبری ان تک کیا کرتے ہیں؟ پہنچاتے ہیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج بات جو ہے وہ چٹان کی بھی کی گئی ہے کہ تو کیفا ہے اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یسوع خود ہمارے لیے چٹان ہے، اور اس نے مقدس پطرس کو بھی کہا، کیا کہا؟ کہ وہ ایک چٹان ہے، ایک پتھر ہے، مضبوط پتھر جس پر وہ اپنی کلیسیا بنائے گا یا بناتا ہے۔ عزیزو، مقدس پطرس اب ان تمام مسیحیوں کی نمائندگی کرتا ہے جو خداوند کے ساتھ وفادار ہیں، جس پر یسوع نے اپنی کلیسیا بنائی ہے۔ چٹان ایمان کی تعبیر، چٹان کو ایمان کی تعبیر سے بھی ہم ملا سکتے ہیں، یعنی کلیسیا جو ہے ایمانداروں کے ایمان پر قائم ہے۔ یعنی کلیسیا کس پر قائم ہے؟ ہماری ایمانداروں کی وفاداری اور ہمارے ایمان پر بھی کلیسیا کی بنیاد ہے۔ اٹ مینس کہ اگر ہم خداوند سے، اس کے کلام کے ساتھ، اس کے احکامات کے ساتھ وفادار ہیں تو چٹان جو ہے وہ کیا ہے؟ مضبوط ہے، اور کلیسیا جو ہے اس پر کھڑی ہے۔ اور اگر ہم ایمان میں ثابت قدم ہیں، ہر دکھ، پریشانی اور مصیبت میں بھی ہم وفادار ثابت قدم رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے مضبوط ایمان، یعنی چٹان جیسے مضبوط ایمان پر کلیسیا کھڑی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کھڑے ہونے میں ہمارا بھی کردار ہے، وہ ایمان اور ہماری وفاداری ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کلیسیا کی ابتدا سے ہی بے شمار لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کلیسیا کو نقصان پہنچایا جائے۔ کبھی لوگوں کو قتل کیا گیا، کبھی لوگوں کو سنسار کیا گیا، کبھی ان کو بھوکے شیروں کے سامنے پھینک دیا گیا، کبھی ان کے جسموں کے ساتھ انہوں نے شیروں کے سامنے ڈال کر بے حرمتی کی ان کی۔ یہ سب کچھ کلیسیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی لوگوں کو صلیبوں پر چڑھایا گیا، کبھی ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ سارا شروع سے ہو رہا ہے، کلیسیا کی ابتدا سے ہی ہے۔ اظہار ثانیہ جو ہے کلیسیا کی ابتدا سے شروع ہیں اور آج تک جاری ہیں، ہمارے دور میں بھی جاری ہے اور پاکستان میں بھی جاری ہے۔ اور ہم نے اس کا ایک نظارہ دیکھا ہے جو بڑا دکھی نظارہ تھا اور جو دل کو غمگین کر دیتا ہے۔ اور میں پچھلے 1-2 دن پہلے وہاں جا کر میں نے خود دیکھا ہے کہ جو انہوں نے، ان لوگوں نے برا حال کیا ہے لوگوں کے گھروں کا، ان کے سامان کا، چرچز کا، یقینی طور پر وہ بہت ہی افسوسناک ہے اور قابل مذمت بھی ہے۔
لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں کے خیال میں کلیسیا جو ہے، مسیح کی کلیسیا جو اس کا اسراری بدن ہے، وہ شاید یہ بلڈنگ ہے، اس کو گرانے سے کلیسیا گر جائے گی، یا اس کو ختم کرنے سے کلیسیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن ان کو معلوم نہیں کہ کلیسیا یہ صرف بلڈنگ نہیں ہے بلکہ مسیح کا بدن ہے، اور مسیح کا بدن کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اس نے موت اور قبر پر اور ازلی دشمن شیطان پر کیا کی؟ فتح پائی، اور اب وہ مرنے کا نہیں۔ تو اس لیے یہ بلڈنگ اگر کوئی گرا بھی دے تو جو ایمان چٹان جیسا ہمارے دلوں میں ہے اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے دل بڑے دکھی ہیں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے راکھ کر بیٹھے ہوئے بھی پر امید ہیں، بیٹھے بیچارے راکھ پر ہیں، ان کے گھروں میں جو سامان تھا قیمتی وہ لوٹ لیا گیا۔ سچ میں نے دیکھی جہاں لوگوں نے LCD یا LD لگوائی ہوئی تھی یا باقی اپنی چیزیں جو ہیں فریج وغیرہ یا باقی سامان لگایا تھا وہ خالی ہیں۔ بھائی اگر تسی ایک ڈے ہو تو پھر نہ ساڑ سوڑ جاؤ، نہیں وہ پہلے چک لیا ہے، وہ چرا لیا ہے، پہلے ڈاکہ ڈالا ہے، پہلے چوری کی ہے، اور اس کے بعد جو بچا کچا ہے اس کو کیا کیا ہے؟ جلا دیا ہے۔ اور اس راکھ پر لوگ بیٹھے ہیں آج بھی، ثابت قدم، بھاگے نہیں، ایمان کمزور نہیں ہوا، جوش اتنا ہی ہے، ایمان اتنا ہی ہے، غمگین ہے، افسردہ ہے، افسوس میں ضرور ہے، لیکن ایمان ابھی بھی اتنا ہی بلکہ اس پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ تو دیکھیں ہمیں کون سی راکھ دکھاتے ہو؟ ہم نے تو راکھ کر بیٹھ کر بھی خداوند کو کیا ہے؟ نہیں ترک کیا، اور نہ کوئی ہمیں خداوند کی محبت سے جدا کر سکتا ہے۔ نہ تنگی، نہ تکلیف، نہ بیماری، نہ تلوار، نہ جنگ، نہ ظلم، کچھ بھی ہمیں یسوع کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کلیسیا کی بنیاد یسوع خود ہے۔ یہ مسیح کی کلیسیا ہے، بلکہ یہ مسیح خود ہے۔ تو مسیح کی کلیسیا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں وقتی طور پر، دنیاوی طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جیت گئے ہیں، بڑا مار کا مارا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ادھر سے بڑے ایماندار جو ہیں وہ ابھریں گے اور بڑا ایمان جو ہے ظاہر ہوگا۔ دیکھنا اس علاقے میں، میری بات یاد رکھنا، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں میں نے کہا تھا دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ چٹان بھی مضبوط ہے جس پر یہ کلیسیا ہے، چٹان بھی یہ مضبوط ہے اور ایمان بھی مضبوط ہے، اور چونکہ چٹان بھی مضبوط ہے، ایمان بھی مضبوط ہے، تو کلیسیا بھی مضبوط ہے ہر حال میں، دکھ سکھ بیماری اور تنگی میں، ہر حال میں کلیسیا مضبوط ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آئیں آج ہم خدا سے دعا مانگیں کہ خدا باپ ہم سب کو برکت دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، تاکہ ہم ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہوتے جائیں۔ میں خوش تھا لوگوں کے جذبے کو دیکھ کر۔ دیکھیں ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، ان کے چرچز کو جلا دیا گیا، لیکن انہوں نے احتجاج نہیں کیا، باہر جا کر ایک گملہ بھی نہیں توڑا۔ یہ ہے کرسچینٹی، یہ ہے گواہی، یہ ہے مسیح ہونا، کہ اتنے پورے علاقے، جو پوری تحصیل ہے اس کے چرچز کو جلا دیا گیا ہے۔ اور دیکھو لاہور میں بھی ہم نے پروٹیسٹ نہیں کیا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اور نہ کبھی ہم سوچیں گے، کیونکہ ہم ایسے ہیں ہی نہیں، ہم تو امن پسند لوگ ہیں، کیونکہ ہم امن کے شہزادے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، جو دشمنوں کو بھی پیار کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا جانتے ہیں، اور یہ دل ہمارے پاس ہی ہے، معاف کرنے کا بھی اور ان کے لیے دعا کرنے کا بھی۔ اس لیے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے ابتدا میں دیکھا تھا نا کہ بادشاہوں نے کیا کیا کلیسیا کے ساتھ، ان کو زندہ جلایا، شیروں کے آگے ڈالا،
कलीसिया कम हुई थी कि ज़्यादा हुई थी? ज़्यादा हुई थी, अब भी ज़्यादा होगी। शायद इन्होंने ये सब कुछ जलाकर हमारे ईमान को और ज़्यादा मजबूत किया है, हमें और ज़्यादा मुत्तहिद किया है। लेकिन मसीह में मेरे जो एक बात मैं बार बार अपने पैगाम में कहता हूँ कि हमने सबका एहतराम करना है। हम सब इंसानों का एहतराम करते हैं, हम सब मज़हब का एहतराम करते हैं, हम सब उनकी जो रूहानी किताबें हैं या मजहबी किताबें हैं उनका एहतराम करते हैं। हमने एहतराम ही करना है, हमने इज़्ज़त करनी है। हमने किसी की इबादतगाह की बेहुरमती या किसी की किताब की बेहुरमती कभी ना की है, ना करते हैं, ना करेंगे और ना सोच सकते हैं। और ये ब्यूटी हम में ही है। देख ले, इतना कुछ होने के बावजूद भी दिल में दुआ है, लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है। इसलिए ये ब्यूटी जो है हम में बरकरार रहनी चाहिए। दैट्स वाई वी आर स्पेशल, वी आर डिफरेंट। हम जैसा कोई बनकर कर तो दिखाए। बहरहाल हमें मजबूत रहना है। आखिरी बात के साथ आज के कलाम का इख्तिताम करता हूँ। बार बार चट्टान की बात की गई है, मजबूत चट्टान। कलीसिया जो है मजबूत चट्टान पर है। और कोई मुझे सवाल कर रहा था कि ये चट्टान तो नहीं लगती, पाकिस्तान में तो इतना सा पत्थर लगता है, छोटा सा पत्थर है, कमज़ोर सा है, शायद इस पर कलीसिया है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं। मुझे बड़ा एक वाक़या याद आया छोटे से पत्थर का, कि छोटा सा पत्थर लगता है। और कई दफ़ा शायद हमारे जो मोमिनीन हैं उनको भी ऐसा ही लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, हम कमज़ोर हैं, हम मामूली हैं, बेज़ोर हैं, बेताकत हैं, हम इतना सा पत्थर है, हमने क्या कर लेना है, इसकी क्या मजबूती हो सकती है, ये कैसे चट्टान बन सकता है। आपको पहले सैमुएल में एक बड़ा मशहूर वाक़या याद होगा, और वो वाक़या है लड़के दाऊद का और जुलियात का, जो बहुत बड़ा जंगजू था, जिसके पास सारा जंग का सामान था। और इस लड़के दाऊद के पास क्या था? ऐडा को पत्थर। और उसने इतने से पत्थर से क्या किया? जुलियात को गर्क कर दिया, उसको हस्ती से मिटा डाला। तो अब इतना, जब आप समझते हैं कि इतना सा पत्थर है, ये पत्थर बड़ा खतरनाक वाजजे ते बड़ा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अब मैं बात इंसानों की नहीं कर रहा कि हमने ये पत्थर जो इंसानों पर चलाना है। नेवर, अंडरस्टैंड मी वेल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पत्थर जिसने जुलियात को नुकसान पहुंचाया, जमीन पर गिरा दिया, हमने भी ऐसे करना है। नहीं, ऐसी नहीं इस तरह कराएंगे। नो, हमने इस छोटे से पत्थर से बदी और शैतान की सारी कुव्वतों को क्या करना है? जमीन बोस करना है। इस पत्थर से, इसमें इतनी ताकत है। यीशु भी कहता है ना, ऐ छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि तेरे बाप को पसंद आया कि बादशाही तुम्हें दे। तो छोटा गल्ला जरूर है, छोटा पत्थर लगता जरूर है, लेकिन खुदावंद हमारे साथ है। हमने इस पत्थर से ही, जिस तरह दाऊद ने जुलियात को खत्म किया, हमने इस छोटे से पत्थर जो ईमान से भरपूर है, इसको, इसके जरिए से क्या करना है? बदी को खत्म करना है, गुनाह का मुकाबला करना है, शैतानी कुव्वतों का मुकाबला करना है, जो गैर इंसानी रवैये हैं उनका मुकाबला करना है, उनको मारना है। हम इंसान को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करते। क्यों? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। हम किसी इंसान को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते? इसलिए कि हम जानते हैं, कलाम में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। तो अगर हम किसी इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं या दुख देते हैं, तो इट मीन्स कि हम खुदा की शबीह का एहतराम नहीं करते, उसकी बेहुरमती करते हैं। तो हमारे लिए किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना
در حقیقت خداوند کی شبیہ کی بے حرمتی کرنا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے انسان قدر و قیمت رکھتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی شبیہ پر بنایا گیا ہے۔ ہم نے اس پتھر سے کس پر وار کرنا ہے؟ شیطان، بدی اور گناہ۔ اور جہاں جہاں بھی شیطان ہوگا، جہاں جہاں بھی بدی ہوگی، جہاں جہاں بھی گناہ ہوگا، اے پتھر نے کم ہا جانا جی۔ ریممبر مائی ورڈز۔ خدا ہمیں ایمان میں قائم اور مضبوط رکھے، اچھے گواہ بنائے، کیونکہ کلیسیا کی گواہی کیا ہے کہ تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ کلیسیا کی بنیاد مضبوط چٹان پر ہے۔ کلیسیا سے وعدہ یہ ہے کہ بدی کی قوتیں تجھ پر غالب نہ آئیں گی۔ کلیسیا کو اختیار دیا گیا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو کلیسیا کے پاس گواہی بھی ہے، بنیاد بھی ہے، وعدہ بھی ہے اور اختیار بھی ہے۔ تو آئیں اس اختیار کے ساتھ جئیں، وعدے کے ساتھ پر امید رہیں، بنیاد مضبوط ہونے کے ساتھ سیٹسفائیڈ رہیں اور زندہ مسیح کی گواہی دیتے رہیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔